رخ لیے چلیں گے گجرات، جہاں عوامی لانگ مارچ سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو 27 فروری سے نکلے ہیں۔ ہم کراچی سے شروع ہوئے تو کراچی کے عوام کا مطالبہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم حیدرآباد پہنچے تو حیدرآباد کے عوام نے نعرہ بلند کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم رحیم یار خان میں داخل ہوئے تو رحیم یار خان کے عوام نے نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم ملتان پہنچے تو ملتان کے عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم سائیوال پہنچے تو رات 12 بجے پہنچے، مگر وہاں کے عوام نے بھی رات کے اندھیروں میں نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ کل ہم لاہور میں تھے اور پورا لاہور گونج اٹھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ آج ہم آپ کے پاس گجرات پہنچے ہیں۔ گجرات کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گو سلیکٹڈ۔ یہ اب پورا قوم کا نعرہ بن چکا ہے۔ عدم اعتماد کا فیصلہ سندھ نے دے دیا، وسیم نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اسلام آباد دور نہیں ہے۔ وزیر اعظم، آپ کے پاس 24 آورز ہے، استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، اسمبلی توڑو۔ اتنے بڑے باتیں کر رہے تھے نا بہاری میں، ہمت ہے تو اسمبلی توڑو ہمارا پہنچنے سے پہلے۔ بھروسہ ہے عوام پہ تو آئے، الیکشنز میں آئے، ہمارا مقابلہ کرے، آمنا سامنا ہوگا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے اس سے حساب لینا ہے۔ ہم نکلے ہیں اس سے حساب لینا۔ اس نے ہر طبقہ کو مایوس کیا ہے، مشکل میں دھکیل دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ جھوٹ بولا آپ سے، ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر وعدہ دھوکہ نکلا، ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اور آج تک اس قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے PTIMF ڈیل کروا کے معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، مہنگائی کی سونامی کرا کر دیا۔ عام آدمی اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کی PTIMF ڈیل کی وجہ سے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے آپ ان کے اس نالائکی کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، گجرات کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنے بجلی کی بل کی صورت میں، اپنی پیٹرول کی بل کی صورت میں، اپنے ریشنز کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں آپ اس کی نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اب کب تک یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ اب پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ اب بس بہت ہو چکا ہے، کٹ پتلی کو جانا ہوگا، سلیکٹڈ کو جانا ہوگا۔ صاف و شفاف الیکشنز ہمارا مطالبہ، صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تاکہ آپ اپنا نمائندہ چن سکیں۔ جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ ہمارا احمد مختار صاحب کی طرح ہوگا۔
جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے، جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ آپ کا دکھ درد کو محسوس کریں گے، آپ کا مسائل سمجھیں گے۔ جب بھی آپ مشکل میں ہیں تو وہ خود مشکل میں پڑیں گے، وہ آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں ہے، یہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں، کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے۔ اگر وہ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے تو وہ صرف اسی طرف دیکھتا رہتا ہے اور عوام پھستے رہتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس نالائق کو نہیں مانا، ہم نے اسمبلی فلور پہ اس کے پہلے دن سے اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دے دیا، اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے۔ آپ گوگل میں لکھے عمران خان تو وہ آئے گا اس سے سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ دنیا بھر کا پہچان سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ اب وہ اتنا گھبرا چکا ہے، اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ گالی دینے پر اتر آیا ہے۔ وہ جتنا بھی گالی دے وہ اب نہیں بچ سکتا، جتنا گندا زبان استعمال کرے اب وہ نہیں بچ سکتا، جتنا جھوٹ بولے اب وہ نہیں بچ سکتا۔ مگر جاتے جاتے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کل بھی بہاری میں کھڑے ہو کے وہ یورپین یونین پہ شروع ہو گیا۔ اب اسی گجرات سے کتنے لوگ یورپ میں بستے ہیں، کتنے خاندان وہاں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، یہاں واپس ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ یورپ نے آپ کا ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو اربوں روپیہ کا ایکسپورٹس ہے یورپ تک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے ہمارا ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں۔ پاکستان کا ایکسپورٹس کو اسپیشل ایکسیس ملتا ہے یورپین مارکیٹ سے، گجرات کا انڈسٹری کے لیے، گجرات کا زراعت کے لیے جو اسپیشل ایکسیس ملتا ہے یورپین مارکیٹس میں، وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ جی ایس پی پلس کی وجہ سے۔ اور وہ گھر ایسے یورپین یونین کے پیچھے پڑ گیا جیسے اس نے تو کشمیر کا فتح کر لیا ہے، پاکستان کے سارے مسئلے حل کر لیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ختم۔ اب ہم پاکستان یورپ انویڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شخص اس عہدے پہ بیٹھنے کے لیے لائق نہیں ہے۔ اس نے جو نقصان اس ملک کو پہنچا ہے وہ تاریخ میں نہیں پہنچا ہے۔ اس نے جتنے قرض 3 سال میں اٹھایا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ ملا کے یہ اس 3 سال کا قرض سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو بے نظیر کارڈ پیپلز پارٹی نے دیا تاکہ غریب ترین طبقے تک، غریب ترین عورتوں تک ہم مالی مدد پہنچا سکے، پہلے اس نے بی بی شہید کا نام ہٹا کے، تصویر ہٹا کے یہ سمجھا کہ اگر بی بی شہید کا نام ہٹا دوں تو میں عوام کے دلوں سے بھی بی بی شہید مٹا سکتا ہوں۔ یہ تو اس کی بھول تھا۔ لیکن اب اس کا ظلم دیکھو کہ وہ غریب ترین خواتین جو اس کی بینیفیشریز ہے اس کو اس پروگرام سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ہمارا روٹ پہ ایسی چند خواتین سامنے بھی آئیں جو احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اپنا حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم ان کے مقدمہ لڑیں گے۔
یہ ظالم نے تو غریب ترین عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. اس ظالم نے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل کیا ہے, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کیا ہے, ہمارا چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کیا ہے, ہمارا نوجوانوں کو, ہمارا طالب علموں کا معاشی قتل کیا ہے. قائد عوام نے ہمیں وہ منشور دیا ہے, ہمیں وہ نظریہ دیا ہے کہ ہم ان سارے مسائل کے مقابلے کر سکتے ہیں, ان سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ کر کے دکھایا تھا, ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر کے دکھایا تھا. قائد عوام کو ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا, قائد عوام نے اس ملک کا ترقی کا بندوبست کیا, قائد عوام نے معیشت کا ترقی کا بندوبست کیا. قائد عوام نے نہ صرف اپنا ملک کا قیادت کی مگر پورا مسلم امہ کو اکٹھا کر کے آپ کا لاہور میں جمع کر کے پاکستان کی قیادت میں, قائد عوام کی قیادت میں جمع کر کے ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس کو ایک ایسا پاکستان ملی جس کا عامر ضیاء حق نے چھوڑ رکھا تھا, جہاں دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر اور یہ منشیات کا ایشوز افغانستان کی پہلی جنگ کی وجہ سے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی ووٹوں کی وجہ سے, اسی گجرات کے عوام کی سپورٹ کی وجہ سے مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی, دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کی بندوبست کی. جب شہید بی بی کی شہادت کے بعد صدر زرداری کو حکومت ملا تو پاکستان جل رہا تھا, پختونخوا سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کے آگ میں پاکستان جل رہا تھا. پوری دنیا میں معیشت نے کریش کر چکا تھا, فائنینشیل ریسیشن تھا. پاکستان میں آٹا خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, چینی خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. بے روزگاری, غربت, مہنگائی بھی اس وقت تاریخی سطح پہ تھا. صدر زرداری نے اس ملک کو بچایا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے وفاق کو جوڑا, اور 1 سال کے اندر ہی اندر وہی پاکستان جو فوڈ انسیکیور تھا, جو باہر سے گندم, چینی, چاول منگواتا تھا, جو اپنے ڈالرز خرچ کر کے باہر کے کسانوں کے سے فصل خرید کے یہاں امپورٹ کرتا تھا, جس کے شہری قطاروں میں کھڑے کر کے راشن لینا پڑتا تھا. 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارے حکومت میں ہم نہ صرف اپنی ضروریات پورے کیے مگر پاکستان کا گندم, پاکستان کا چاول, پاکستان کا چینی ہم باہر بیچ رہے تھے, اور کسان کا خوشحال ہوئے تھے, ان کا معاشی ترقی ہوا تو پورا ملک کا معاشی ترقی ہوا. جب ہمارے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے اس آدمی کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. بینظیر کارڈ کا تو میں نے ذکر کیا کہ جب مہنگائی تھا تو ہم نے بینظیر کارڈ کا بندوبست کیا تاکہ اس مشکل وقت میں ایٹ لیسٹ ہم جو غریب ترین عورتیں ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بزرگوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے, صدر زرداری نے بزرگوں کی پینشنز میں 100% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہے تو ان کو کوئی تحفظ ملے. صدر زرداری نے تنخواہوں میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ اگر مہنگائی ہے تو وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کما رہے ہیں, ان کو کوئی تحفظ ملے. ہم تو دہشت گردی کا جنگ لڑ رہے تھے, اوپر سے مہنگائی کا طوفان تھا,
تو صدر زرداری نے خاص طور پہ جو فوج کے سپاہی تھے، جو ہمارا سرحدوں کو بھی دفن کر رہے تھے، دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا، تاکہ اگر ہم نے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حکومت کو، عوام کو سہولت دینا چاہیے، ریلیف پہنچانا چاہیے، ہمیں سب ایک قوم ہو کے اس مشکل معاشی بحران سے مقابلہ کرے، مہنگائی سے مقابلہ کرے، وہ سب مل کے نکلے۔ عمران کی طرح ہم نہیں چلا سکتے ہیں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے رہو، پیٹرول کی قیمت میں، بجلی کی قیمت میں تو اضافہ کرتے رہو، ٹیکسز ہر چیز پہ لگاتے رہو، مگر ارب پتی بینکرز کو، سٹاک بروکرز کو آپ اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم دلوائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بوجھ کسان اٹھائے، بوجھ مزدور اٹھائے، اور تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو 3 سال کے لیے اربوں روپیہ کا ایمنسٹی اسکیم۔ یہ کیسے ملک چل سکتا ہے؟ اگر غریب سفید پوش محنت کش نے بوجھ اٹھانا ہے، مگر یہ انڈسٹریلسٹ کو اربوں روپیہ کا ایمنسٹی، اربوں روپیہ کا ریلیف پہنچاتا ہے۔ یہ تو عمران کا معاشی پالیسی یہ ہے کہ عوام کو تکلیف پہنچانا ہے اور امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا نمائندے چنیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اور جب آپ اپنے نمائندے چنیں گے تو پھر وہ عوام کو ریلیف دیں گے اور اس عمران کو ہم تکلیف دیں گے۔ نعرے بھٹو! گجرات میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے، تو آپ کو آگاہ کریں کہ ان کی جانب سے حکومتی پالیسیز پر کافی تنقید کی گئی، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس اگلے صرف 24 گھنٹے ہیں اور گجرات میں پورا ملک وزیر اعظم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عوامی لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا یہ